إن الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانهر إن شانئك هو الأبتر. سامعین محترم، یہ عید الاضحیٰ کہا جاتا ہے، جو بعض دنیا کے کچھ حصے میں کل اور کچھ حصے میں پرسوں منائی جاتی ہے۔ اسے عید قربان بھی کہا جاتا ہے۔ یہ عظیم عید اس عید الفطر کی طرح ہے۔ اس کے کچھ آداب اور سنتیں ہیں جس کو بجا لانا تمام مسلمانوں پر ازبز ضروری ہے۔ اس عید کے لیے عید الفطر کی طرح، جمعہ کی طرح غسل کر کے پاک صاف ہو کر وضو کر کے صبح سویرے سورج طلوع ہونے کے فوراً بعد عیدگاہ کی طرف نکلنا ضروری ہے۔ اور اگر جس کے پاس نیا کپڑا ہو تو ان دونوں عیدوں میں، عید الفطر اور عید الاضحیٰ میں، نیا کپڑا پہننا یہ بھی اللہ کے پیارے نبی کی سنت میں سے ہے۔ اور عید الفطر میں نمازی جانے سے پہلے، عیدگاہ جانے سے پہلے تھوڑا افطاری کر کے جاتے تھے، لیکن اس عید قربان میں، عید الاضحیٰ میں، اللہ کے پیارے نبی کی سنتوں میں سے کچھ کھائے پیے بغیر عیدگاہ کی طرف نکلنا یا مسجد کی طرف نکلنا یہ سنت ہے۔ اور اس عید کی سنتوں میں سے خوشبو لگا کر صاف ستھرا کپڑا پہننا، غسل کرنا اور کثرت کے ساتھ تکبیر پڑھنا، یعنی اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد، یہ تکبیر پڑھنا اللہ کے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے۔ کثرت سے پڑھنا اور بآواز بلند پڑھنا یہ ہمارے پیارے نبی کی سنت میں سے۔ جب انسان عیدگاہ میں پہنچتے ہیں تو سب سے پہلے امام، اس عید کی 2 رکعت ہوتی ہے، 2 رکعت پڑھی جاتی ہے۔ پہلی رکعت میں 7 تکبیریں اور دوسری رکعت میں 5 تکبیریں پڑھی جاتی ہے۔ اور اس نماز کے بعد خطبہ ہوتی ہے، خطیب خطبہ دیتے ہیں، اور اس خطبے کو سننا بھی سنت ہے۔ اور اس کے دعا میں شریک ہونا بھی اللہ کے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا حکم ہے۔ اور اس عظیم عید کے اندر ایک منفرد چیز قربانی ہوتی ہے۔ عید الفطر میں قربانی نہیں ہے، جبکہ عید الاضحیٰ میں قربانی ہے۔ قربانی بیر بکریوں کا، گائے کا، اونٹ کا قربان کیا جاتا ہے۔ بیر بکریاں ایک فیملی کے لیے کافی ہے۔ ایک فیملی کے لیے، اگر وہ فیملی ایک فرد ہو یا 100 آدمی ہو، جوائنٹ فیملی ہو یا الگ الگ فیملی گھرانے ہوں، تو ان کے لیے ایک بکرا کا ذبح کرنا کافی ہو جاتا ہے۔ جبکہ گائے کے اندر 7 کنبے یا 7 گھرانے شامل ہو سکتے ہیں، زیادہ سے زیادہ 7 گھرانے۔ اور اسی طرح اونٹ کی قربانی میں 10 آدمی شریک ہو سکتے ہیں، 10 گھرانے، 10 کنبے شریک ہو سکتے ہیں۔ اور اپنی قربانی قربان کرنے کے بعد اس کی گوشت کی تقسیم ہوتی ہے۔ ہر ایک کا اپنا ایک طریقہ ہے تقسیم کا، لیکن اللہ کے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک طریقوں میں سے ایک طریقہ، آپ گوشت کو 3 قسم میں تقسیم کرنے کی اجازت دیتے ہیں۔ شروع اسلام میں یہ قربانی کا گوشت 3 دن سے زیادہ نہیں رکھ سکتے تھے، جتنا کھائے ورنہ غریبوں میں تقسیم کریں۔ جن لوگوں نے قربانی نہیں کیا یا جن لوگوں نے قربانی کیا ان کو گفٹ دیتے۔ جبکہ اللہ کے پیارے نبی نے بعد میں اس حکم کو منسوخ کر کے اور ایک آرڈیننس جاری کیا۔ اس میں قربانی کے گوشت کے لیے 3 حالتیں ہیں۔ ان میں ایک ہے قربانی کا گوشت 3 حصوں میں تقسیم کر کے ایک حصہ خود کھا لے اور ایک حصہ صدقہ خیرات کر دے اور ایک حصہ خود سٹاک کر کے رکھ سکتے ہیں۔ یہ ہمارے لیے اجازت دی ہے۔ ہاں، جو آدمی قربان کر کے سارا بکرا کسی غریب کو دے دے تو کوئی مسئلہ نہیں، لیکن
جو اللہ کے پیارے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے حکم دیا، جو اجازت دی، اس میں یہ ہے کھا بھی لے، صدقہ بھی کرے اور بچا کر بھی رکھے، بات اپنے باقی ایام کے لیے بچا کر رکھنا بھی اجازت ہے۔ اس میں یعنی کوئی قباحت نہیں۔ شروع اسلام میں قباحت تھی، ممنوع تھا، رکھنا جائز نہیں تھا، حرام تھا۔ 3 دن کے بعد قربانی کا گوشت رکھنا حرام تھا، لوگوں کو دے دو۔ جبکہ بعد میں اس حکم کو منسوخ کر کے اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام نے اجازت دی ہے۔ تو یہ مبارک عید صلہ رحمی، ایک دوسرے کو ملانے کا دن ہے۔ جو غلطیاں کوتاہیاں ہوئی ہے ان کو رفع دفع کر کے ختم کر کے اس عید میں ایک دوسرے سے ملنا بہت ضروری ہے۔ دل صاف کر کے حسد، کینہ، بغض سارا پیچھے چھوڑ کر ملنا بہت ضروری ہے۔ اس عید کے ملنے کے ایک آداب میں سے ایک آداب، اللہ کے پیارے نبی کے صحابہ کرام جب عید کے بعد لوگوں سے ملتے تھے تو تقبل اللہ منا ومنکم صالح الاعمال بھی کہتے تھے، یعنی ایک یہ دعائیہ کلمہ ہے، اللہ تعالیٰ ہمارے اور تمہارے نیک اعمال قبول فرمائے۔ اور ہماری ایک رواج میں گوشت تقسیم کرتے وقت چھوٹا چھوٹا ٹکڑا اتنا سا یہ سینکڑوں گھروں میں تقسیم کر دیں۔ بہتر یہ ہے 20-25 گھروں میں لے جانے سے بہتر ہے کوئی غریب جن لوگوں نے قربانی نہیں کی ہو یا اپنے خاص رشتہ دار ہو، ان کو تھوڑا زیادہ سا گوشت لے کر جائے، دے دے، تاکہ جن لوگوں نے قربانی نہیں کیا ان کے لیے ایک وقت کا ایک کھانا بن سکے۔ اب ایک آدمی چھوٹا سا اتنا سا ایک بوٹی لے دیتا ہے تو وہ کیا کرے گا اس ایک بوٹی سے؟ کیا اس ایک بوٹی کے لیے وہ چولہا جلائے گا؟ تو بہتر یہ ہے ہر نفر، ہر آدمی جو اپنے ارد گرد جن لوگوں نے قربانی نہیں کیا ہو یا غریب ہو یا خاص اپنے رشتہ دار ہو، تو ان میں زیادہ سے زیادہ نہ دے، زیادہ سے زیادہ گھرانوں کو نہ دے، بوٹی تھوڑا بڑا بنائے اور کم سے کم گھرانوں میں تقسیم کرے۔ تو اس طرح اگر تقسیم کرے تو پورا گاؤں اور پورا شہر کور ہو سکتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارا یہ عید مبارک بنا دے اور ہماری جو خطا کوتاہیاں ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ معاف کر دے، اور جو نیکیاں اس مبارک مہینے کے 10 دنوں میں ہوئی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ بارگاہ الہی میں قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔